اور کسی علاقے میں کسی نے پھانسی لگا لی ہے، جل کے مر گیا یا مار دیا گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ پورا محلہ علاقہ دہشت میں آتا ہے کہ نہیں آتا ہے کہ یار ذرا سا کھٹ سا ہوا رات میں فوراً چوکنا ہو گیا، ارے یار فلاں شخص آ گیا، اس نے پھانسی لگائی تھی۔ دیکھو یہ موت زندگی، چاہے وہ پھانسی لگا کے مرے، جل کے مرے، یا اس کو مار دیا جائے یا کوئی اور اسے مار دے، تو یہ ساری چیزیں کس تعلق رکھتی ہیں؟ تقدیر سے۔ یہ بھی تقدیر میں پہلے سے ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اللہ نے 50,000 سال پہلے انسان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے یہ بات تقدیر میں لکھ دی تھی کہ کون بندہ کیسے مرے گا، پھانسی سے مرے گا یا جل کے مرے گا یا کیسے مرے گا، یہ پہلے سے موجود ہے۔ اور یہ دیکھو انسان کی زندگی میں طاقت زیادہ ہوتی ہے مرنے کے بعد۔ ظاہر ہے نا کہ یار زندگی میں طاقت ہے، مرنے کے بعد کہ اللہ فرما رہا ہے دیکھو لہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا، کہ دیکھو اس کی روح اس کے جسم سے الگ ہو گئی، اب دیکھو اس کے ہاتھ تو موجود ہیں لیکن اٹھانے کی طاقت نہیں رہی۔ ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم ارجل یمشون بہا، پیر ہیں لیکن چلنے کی طاقت ختم ہو چکی ہے۔ ام لہم اعین یبصرون بہا، آنکھیں تو موجود ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتا۔ تو اس بے بسی کے عالم میں انسان ہو جاتا ہے جب اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر جاتی ہے، جب اس کے روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو اللہ اسی کو تو کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ تم تو بڑے دعوے کرتے تھے نا کہ ہم جو چاہیں کر لیں، ارے ہمارے بغیر کیا ہو سکتا ہے، ارے ہم تو جسے جو چاہیں کر دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس کی روح کہاں آ گئی؟ اس کی حلق میں آ گئی، ہم اس کی روح کو نکال لیں۔ ہمت ہو اوقات ہو تو اس کی روح کو روک کے دکھاؤ، روک کے دکھاؤ۔ اگر پیسہ ہے تو پیسے کی زور پہ روک کے دکھاؤ، اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو اپنی طاقت کی بیس پر اس کی روح کو روک کے دکھاؤ، اگر تمہارے پاس پاور ہے اپنے پاور کی بلبوتے پر اس کی روح کو روک کے دکھاؤ، 1 سیکنڈ بڑھا کے دکھاؤ۔ اللہ جب ہی تو کہہ رہا تو یار جو انسان زندگی میں زیادہ پاور انسان کو ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی چلا رہا ہے، پیر بھی چلا رہا ہے، بھائی ابھی ہم بول رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں نا، اور ہمارے مرنے کے بعد ہمیں خود یہ ضرورت ہوگی نا کہ آپ ہمیں غسل دیں، آپ ہمیں کاندھوں پہ اٹھائیں، آپ ہمیں قبر کے اندر اتاریں، یا یہ ہوگا کہ نہیں ہم جب بھی اسپیچ آپ کو دیں گے مرنے کے بعد بھی۔ تو زندگی میں چونکہ انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے، مرنے کے بعد طاقت ختم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے جسم سے روح ہی نکال لی جاتی ہے، روح ہی اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ تو آپ یہ غور کر کے دیکھیں کہ جب بندے کے جسم میں اس کی باڈی میں اس کی روح تھی، تو جب اس کی موت آ رہی تھی نا، پھانسی مثلا کسی نے شوق میں لگا تو لی، شوق میں یا ٹینشن میں آ کے، ایسا ہی ہوتا ہے انسان آیا ٹینشن میں اور آ کے اس نے پھانسی لگا لی، تو کیا خیال ہے کہ جب اس کا پھندا کستا ہے تو اسے تکلیف ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بھائی موت کی تکلیف کیسی ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں موت کی تکلیف ایسی ہے جیسے زندہ چڑیا کو آگ میں بھونا جاتا ہے، 300 جگہ تلوار سے کاٹا جاتا ہے، تو وہ تکلیف برداشت کر کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ یار ہم اس تکلیف سے اب نکل جائیں، لیکن اب وہ نکل نہیں سکتا، نکلنے کی طاقت ہی نہیں، کیونکہ اب تو اس کے ہاتھ پیر جب پھانسی لگتی ہے یا لگے یا لگائی جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر پھر کام نہیں کرتے ہیں نا، کام کرنا بند کر جاتے ہیں، مین جو رگ ہے وہ اس کی دبنے لگتی ہے، تو وہ ہاتھ پیر کام نہیں کرتے، تو اب وہ چاہ کے بھی اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہا ہے۔ کب؟ جب کہ ابھی وہ زندہ ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہم اس سے بچ جائیں پھانسی کے پھندے سے، لیکن اب نہیں بچ پا رہا ہے، یا کوئی مار رہا ہے کسی کو تو وہ خوشی خوشی مرتا ہے کہ یار ہاں ہم بھی چاہ رہے ہیں تم ہمیں مار دو، بھائی وہ تو یہ سوچتا ہے نا کہ یار کوئی آ کے ہمیں بچا لے، تو جب وہ چاہ رہا تھا، جب وہ زندہ تھا تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا یار، تو وہ مرنے کے بعد تمہیں کیسے تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب وہ زندہ تھا تو کیا ہوتا ہے، جب وہ زندگی میں آپ اپنے آپ کو بچا سکا، اگر وہ زندگی میں اس کو اتنا پاور نہیں کہ دیکھو اللہ نے مقدر اس کی موت لکھ دی تو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، تو مرنے کے بعد تمہیں آ کے کیسے تکلیف پہنچائے گا؟ وہ تو اگر دیکھو کسی نے اگر جان بوجھ کے پھانسی لگائی تو خطرناک سزاؤں میں ہوتا ہے نا، ٹینشن میں آ کے لگایا، بھائی ہر انسان ٹینشن میں لگاتا ہے، محبت میں کون، خوشی کے عالم میں کوئی کون پھانسی لگاتا ہے؟ سبھی آتے ہیں نا جب ٹینشن ہوتی ہے تو یار اب ٹینشن کیا ہوئی، دماغ سے بات، لیکن وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ ہم پھانسی لگائیں گے تو ہماری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پھانسی لگا کے ٹینشنیں بڑھ جائیں گی، یہ تو دنیا کی ٹینشن ہے، کچھ نہیں ہے، ذرا ادھر سے چلے جاؤ اپنے وطن چھوڑ دو تھوڑے دن کے لیے، ٹینشن ختم ہو جائے گی، لیکن مرنے کے بعد تو تمہیں سجین میں تمہاری روح کو قید کیا جائے گا، تمہاری ٹینشنیں بڑھیں گی، تمہارے حساب و کتاب دینا پڑے گا اور تمہیں خطرناک سزائیں تمہارے اوپر نافذ کی جائیں گی۔
وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہماری ٹینشن ختم ہو جائیں گی، حالانکہ اس سے ٹینشنیں بڑھتی ہیں کیونکہ اس کا یقین نہیں نا عالم برزخ میں. وہ سوچتا ہے یار کچھ نہیں، یہی زندگی ہے. اب جو انسان یہ سوچ رہا ہے یہی زندگی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تو وہ تو یہی سوچ رہا ہوتا ہے نا کہ یار ہم پھانسی لگائیں گے تو ہم ٹینشنوں سے چھٹکارا پا جائیں گے. حالانکہ ٹینشنیں اس کی بڑھ جاتی ہیں کہ پہلے تو وہ گناہگار تھا اور اس کا حساب و کتاب، اور پھر اس کے بعد جو اس نے پھانسی لگائی ہے پھر اس کی سزائیں، یہ ساری نحوستیں اس کے اوپر ہوں گی کہ نہیں ہوں گی. بھائی جو انسان پھانسی لگا کے مرا، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی نے زہر پی کے اپنی جان کو دے دیا، خودکشی کی، تو جہنم میں اس کو کون سا عذاب ہوگا کہ اس کو زہر کا گھونٹ پلایا جائے گا. اس زہر کے ذائقے کو ہمیشہ وہ چکھتا رہے گا، وہی ذائقہ جو اس کو پھانسی کے وقت لگا تھا، وہ ذائقہ اسے جہنم میں بھی ہمیشہ ملے گا. زہر پی کے مرا ہے تو زہر کا گھونٹ ہمیشہ جہنم میں پیے گا. کسی نے اپنے آپ کو کسی لوہے کے ذریعے سے، چھری کے ذریعے سے مارا، تو وہ چھری کا ٹیسٹ اور چھری کا ذائقہ ہے وہ ہمیشہ اپنے پیٹ میں چھری بھونکتا رہے گا. کوئی اونچے سے کود کے مرا، اپنے آپ جان بوجھ کر خودکشی کر لی، جان دے دی، تو وہ اونچی پہاڑی سے جہنم میں کودتا رہے گا. تو یہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ ہماری زندگی مست ہو جائے گی، ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اسے یقین ہی نہیں نا عالم برزخ پہ. اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ عالم برزخ بھی کچھ ہے اور ہمارے اس زندگی کے بعد بھی اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. تو یار جب اسی وجہ سے نا کہ جب آپ قرآن پڑھو گے، دین پڑھو گے، اسلام پہ غور و فکر کرو گے تو معلوم ہوگا ہماری زندگی ہی رونگ اسٹیپ پر گزر رہی ہے. ہمیں خود ہی نہیں معلوم ہم کس اسٹیپ پہ جا رہے ہیں. ہم اللہ کے نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے دور ہو کے خدا کی قسم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. کامیابی چاہتے ہو تو آنا پڑے گا آقا کے، ہمارے نبی کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم.